اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجبوروں کی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجبوروں کی سنتا ہے. اکثر لوگ جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد تو آئی نہیں ہے. یاد رکھ لیں اللہ کی مدد آپ کو بتا کے نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو بتا کے نہیں آتی ہے. جس تکلیف میں آپ پکار رہے ہیں اللہ کو، اللہ نے اس تکلیف میں جو آپ کی مدد کر دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یا مجھ کو بتائے. اللہ کی اس دین میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کس وقت کس کو کیسے دینا ہے اور کب کس وقت کس کو کیسے پکڑنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بٹن دبائیں اور یوں ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں اتنا مجبور ہوں، میں اتنا مظلوم ہوں، میں اتنا اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے رہا. بھائی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہی کو آزما رہا ہو، کہ اللہ تعالیٰ تیری ان سب دعاؤں کو، تیری ان سب عبادات کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں تیرے درجات بلند کر رہا ہو، جبکہ دنیا میں تیرے پاس وہ اعمال نہیں ہے جو تیرے لیے اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ تجھے ان میں کسی مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ تیرے لیے درجات بلند کر رہے ہیں. اور ہو سک رہا ہے جس مظلوم کے حق میں آپ بد دعا کر رہے ہیں اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، لیکن آپ کو سامنے یا مظلوم کو، ظالم کو یوں تڑپا کے یوں پھٹک کے مار دے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ظالم کو کہیں اور ایسی جگہ سے پکڑ رہا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اب لازمی نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ آپ کو بتا کے لے. نہیں، آپ پہ ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا اسے بدلہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی من دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس مظلوم کی پکار اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ مجھے یا آپ کو دکھانا لازم نہیں ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے اللہ نے اس سے کیا بدلہ لیا. نہیں، یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا. سمجھ لیجئے کہ میری رب نے دعا قبول فرما لی ہے. اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ایک بات نوٹ کیجئے، پلے باندھ لیجئے کہ انسان کی دعاؤں کا بہت بڑا قبول ہونے میں یہ عمل ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ جو میں نے رب سے مانگا ہے نا وہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، لیکن کب اس کا ٹائم آنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں کیسا گمان کرتا ہے. تو جب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا کہ اللہ تعالیٰ سے ادعوا اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ قبولیت کا یقین ہو، لیکن دعا تو کرو نا. او بھئی مانگنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. یہ کون سا ہے کہ ہم دعا کر دے، حالت ہے مولوی صاحب دعا کر دو، فلانے صاحب دعا کر دو، میرے لیے دعا. بھئی کون سی دعا ہے؟ رب کے سامنے وضو کر کے گڑ گڑا کے رو کے ذرا خود مانگے. اور جتنا آپ کو اپنی طرف ہے نا، کسی مولوی صاحب کو آپ کی وہ طرف نہیں ہے. جتنا آپ کو رب سے اس چیز کی ضرورت ہے اتنے دوسرے کو نہیں ہے. رات کو اٹھ کے جب رب سے تنہائی میں مانگیں گے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں مجھے دینے والا، اللہ میں مجبور ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے. ہاں میں گنہگار ہوں اللہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ کی قسم اس طرح مانگ کے دیکھیے، اللہ چھت پھاڑ کے بھی دے گا.
وہ ایک واقعہ ہے، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں لکھا ہے، کتاب ایک ایسی کتاب جس میں نیک لوگوں کے کچھ واقعات ہیں، اور یہ صرف نیک لوگوں کے واقعات ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وہ اپنی اس کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو مال خرید کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا، مال خرید کے اپنے اس جانوروں پہ، اپنے گدھے تھے یا کھچر تھے، اس پہ مار رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مال خریدا اس نے، اور مال خرید کے جو ہے وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک مسافر ملا۔ مسافر نے کہا تم کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ اس مسافر نے کہا میں نے بھی جانا، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ جب وہ چل پڑے تو مسافر نے کہا کہ یہ جو راستہ ہے نا، اس کی بجائے یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، مجھے پتا ہے، ادھر سے آ جاؤ۔ وہ شارٹ کٹ راستے پہ چل پڑے، چلتے چلتے آگے گئے تو وہ راستہ ایک جنگل میں آ کے ختم ہو گیا۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں بہت ساری، اور وہ جو مسافر تھا جس کو اس نے گویا کہ اپنے ساتھ چلنے کے لیے لفٹ دی تھی، وہ نیچے اترا اور خنجر نکال لیا اور اس بندے سے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، یہ مال سارا، یہ سارا کچھ لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، تجھے قتل کروں گا اور پھر تیرا مال سارا قبضے میں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ وہ اللہ کا بندہ 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی، اور نماز میں کہتے ہیں جب پڑھنا شروع کی تو اللہ کا خوف اور ڈر ایسا آ رہا ہے کہ اب پتہ ہے کہ زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ ہے کہ اس کے بعد چلا جانا ہے۔ کہتے ہیں نماز شروع کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، آگے سے قرآن مجید کہیں سے آ ہی نہیں رہا کہاں سے پڑھوں، کہ اچانک یہ آیت آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کہتے ہیں زبان پہ یہ آیت جاری ہو جاتی ہے، اور میں اسی آیت کو بار بار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں دور سے کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک تیز گھوڑا دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اس ڈاکو کو وہ نیزہ آ کے مار کے سیدھا دوڑ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور میں اسی طرح پوری کر کے نماز شکر کر کے پورا کرتا ہوں کہ وہ ڈاکو کو نیزے سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ کسی نیک بندے کا واقعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی فوری مدد بھی کر دیتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ایک سبب کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ تو اللہ یقین رکھنا ہے کہ تکلیف میں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ کے لیے بات نوٹ کر لیجئے، لوگوں کو تکلیفیں بتا کر لوگ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ یا آپ کے مددگار نہیں بنتے ہیں۔ ایک بات پلے باندھ لیجئے میرے بھائی اور میری بہن، اپنے گھر کی، اپنے باہر کی تکلیفیں بتا کر، دوست کو، گھر والوں کو، کسی کو تکلیفیں بتا کر لوگ کبھی آپ کے حمیتی نہیں بنیں گے۔ آپ اپنی مجبوری اللہ کو بتائیں گے تو لوگ آپ کے ہمدرد بن جائیں گے، اور اللہ کی قسم لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ جب تک لوگوں کے آگے شکوے لے کے جاتے تھے، مجھے یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یہ تو ہمیشہ کرتی رہتی ہے، یہ تو عادت ہے ان کی رونے دھونے کی۔ کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرتا۔ ہر ایک کے دین کا ایک وقت ہوتا ہے، کب تک کوئی آپ کو دے گا، کب تک کوئی مجھے جو ہے وہ خیر خواہی کرے گا۔ ہر کوئی ایک وقت تک ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مدد کریں گے، فکر نہ کریں، آپ کریں، ہم آپ کے پیچھے۔ لیکن ایک ٹائم آتا ہے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک وہ ذات ہے جو مصیبت میں کام آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا اس آیت میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کسی مجبور بے کس کی فوری بات سنتا ہے، یجیب قبول کرتا ہے، سنتا ہے اس کی بات، اذا دعاہ جب اس کو کوئی پکارتا ہے، جب اس کو کوئی بلاتا ہے،
پکارتا ہے، مانگتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہی برائی کو، تکلیف کو وہی دور کرتا ہے، وہ اللہ ہی دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ جب یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہے جو تم نصیحت لیتے ہو۔